بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس معلوماتی ویڈیو میں کربلا میں مقبرہ العباس کی باقی ماندہ تاریخ کا تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے گہرے معنی رکھتی ہے۔ ویڈیو میں حضرت عباس کی زندگی اور بہادری پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ کربلا کی جنگ کے المناک واقعات کے دوران ان کے تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ تاریخی متون اور عصری تناظر کا جائزہ لے کر ہمارا مقصد اس مقدس مقام کی اہمیت کا ایک جامع جائزہ فراہم کرنا ہے۔ ہم 9 حصوں میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کی مقبرہ کی تاریخ اور کربلا کی بہادری کے واقعات بیان کر رہے ہیں، لہذا برائے مہربانی ان سب حصوں کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، دریائے القمی ایک ندی تھی جو فرات سے نکلتی تھی۔ یہ گزر کر کربلا کی زمینوں کو سیراب کر رہی تھی۔ اس علاقے میں یہ واحد دریا تھا۔ نہ جغرافیہ کے ماہرین نے اور نہ ہی مورخین نے اس دریا کے مقام اور طریق کا حوالہ دیا ہے۔ مزید یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے اس نام کا حوالہ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے حضرت عباس کی شہادت کے مقام کا ذکر ہے، تاہم یہ نام مستند شقہ حوالہ جاتی کتابوں میں درج کی گئی روایت میں مذکور ہے۔ طریق نے اپنی کتاب المنتخب صفحہ 91 میں ایک روایت لکھی ہے جس میں دریائے القمی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مدینہ مہاجرس میں باب 127 میں صفحہ 263 پر درج ایک روایت، اس میں دریائے القمی کا حوالہ بھی شامل ہے۔ ابن شہر شعب نے اپنی کتاب المناقب میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کھودنے کی متوکل کے حکم کی روایت کو درج کرتا ہے۔ اس روایت میں اس سے مراد دریائے القمی ہے۔ مزار البحر صفحہ 121 میں قبر حضرت عباس کے خصوصی زیارت کی روایت درج ہے۔ یہ روایت اس سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کربلا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو پہلے دریائے القمی کے کنارے پر قیام کرنا چاہیے۔ اپنے کپڑے اتار کر نہا دھونے اور وغیرہ کرنے کے بعد یہ روایت شیخ المفید اور مشدی کی تالیف کردہ زیارت کی مشہور کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ ان تمام روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ القمی کا نام کئی عشروں سے ہر شخص کو معلوم تھا، تاہم اس کے نام کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ بعض نے ذکر کیا کہ قبلہ القمہ کے ایک آدمی نے اس دریا کو کھودا تھا۔ سید مجد الدین محمد ماجدی اپنی کتاب زینت المجالس میں لکھتے ہیں اور 1004 میں لکھتے ہیں کہ وزیر سعید ابن القمی نے امام صادق علیہ السلام کے خطاب کو سننے کے بعد اسے دریا کو برباد کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیسے ہی کہ میرے دادا کو آپ سے شراب پینے سے روکنے کے بعد بھی آپ بہ رہے ہیں۔ جیسے ہی دریائے القمی تباہ ہوا، کوفہ کے باغات کو نقصان پہنچا کیونکہ وہ اس کے پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ سر کی تدفین کی جگہ شہداء کربلا کے سروں کی تدفین کے مقامات کے بارے میں مختلف روایت نقل کی گئی ہیں۔ مورخین نے تقریباً متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کی جنگجوؤں کے سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ یزید کی فوج کے قابل اور افراد کے 18 سر تھے۔ 9 ان سروں کو پھر کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے بعد میں ان سروں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ شام بھیج دیا۔ واقعات کی ایک طویل سلسلے کے بعد جن کے ستارے امام علی ابن الحسین زین العابدین اور دمشق میں ان کے خالہ زینب بنت امام علی علیہ السلام تھے، یزید نے اپنے خلاف لوگوں کے انقلاب کی توقع کی، اس لیے اسے امام اور قیدیوں کو گھر جانے اور ان کی تمام مطالبات کو قبول کرنے کی اجازت دینا پڑی۔ انہوں نے یزید سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا سر دے دے تاکہ کربلا میں اسے جسم کے ساتھ جوڑا جائے۔ مورخین نے اگرچہ ان میں سے اکثر نے دوسرے سروں کا حوالہ نہیں دیا۔
لیکن یہ ذکر کیا ہے کہ یزید نے تمام سال امام زین العابدین علیہ السلام کو دے دیے تھے، جنہوں نے صفر کی 20 تاریخ کو ان کو جسموں سے جوڑ دیا تھا۔ حضرت عباس کا سال ان میں سے ایک تھا۔ اگر ہم ان واقعات اور محرکات کو مد نظر رکھیں تو یہ رپورٹ سب سے زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے، جنہوں نے یزید کو امام زین العابدین کے مطالبات کا جواب دینے پر مجبور کیا، جو یقیناً تمام سروں کو جسموں سے جوڑنے کے لیے مانگے تھے۔ البتہ دیگر روایت میں سید محسن الامین اپنی ایان میں لکھتے ہیں کہ میں نے دمشق میں مقبرات باب الصغیر کے نام سے مشہور قبرستان میں ایک جگہ دیکھی جس کے دروازے پر اسکرپٹ کے ساتھ ایک چٹان تھی۔ یہ عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے سروں کی تدفین کی جگہ ہے۔ حضرت علی اکبر ابن حسین اور حبیب ابن مزار چند سال بعد وہ دفن کرنے کی جگہ تباہ ہو گئی۔ جب اس کی تعمیر نو کی گئی تو وہ چٹان ہٹا لی گئی اور اس مدفن کے اندر ایک قبر بنائی گئی۔ اس قبر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے بہت سے لوگوں کے نام کنندہ تھے۔ در حقیقت اس مقبرے میں صرف مذکورہ بالا 3 سال تھے۔ اگر سید الامین نے حبیب احمد سیار کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ یہ 3 سال دمشق کے اس قبرستان میں دفن نہیں ہوئے تھے۔ ویسے بھی قبرستان کی اس چٹان پر کربلا کے ان 3 ہیروز کے نام لکھنے والوں کے ارادے اور تھے۔ آخر میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان 3 کے سروں کو اس جگہ پر مصلوب کیا گیا ہے یا دفنایا گیا تھا۔ تو دوستو، ہم کل انشاءاللہ تعالی اس کو جاری رکھیں گے اور اس کا چوتھا حصہ کل انشاءاللہ تعالی اس وقت پیش کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔